نہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لوگ شروع ہو گئے تھے کہ اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ یہودی تو باقاعدہ اس بات کا ان لوگوں نے آپس میں پلان بنایا، پلاننگ کی کہ اس طرح کرو کہ صبح کے وقت اسلام قبول کرو اور پچھلے وقت انکار کر دو، اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہاں جی ہم نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن پھر ہمیں اسلام میں یہ چیزیں نظر آنے لگی، ہمیں پیغمبر، مسلمانوں کے پیغمبر میں یہ چیزیں نظر آنے لگی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس سازش کا پردہ چاک کرتے ہوئے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ یہ یہودی جو ڈرامہ کر رہے ہیں، وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لے آؤ جس پر مسلمان ایمان لائے ہیں، دن کے پہلے حصے میں، دن کی روشنی میں، اور پھر آخر میں دوسرے پہر میں اس کا انکار کر دو۔ اس طرح لوگوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں غلط فہمی کے اندر مبتلا کرو تاکہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر واپس لوٹ آئیں۔ تو یہ اس طرح کی سازشیں ہر دور کے اندر ہوتی رہی ہے، ہر دور کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لوگ اس طرح کی حرز رسائی کرتے رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ استیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ہمیشہ حق اور باطل کی یہ کشمکش چلتی رہی ہے، اور مسلمان اس میں ہمیشہ بیدار رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اسلام کے تحفظ کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے ہر دور کے اندر مسلمان پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ سلطنت عثمانی خلافت جو ہے، یہ ترکی خلافت جس کو آپ کہتے ہیں، یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن موقع کی مناسبت سے پھر میں اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ سلطان عبدالحمید ثانی، غالباً 1918 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ آخری سمجھ لے کہ با اختیار حکمران بڑی حد تک جو ترکی خلافت ہے اس کا، تو اس کے دور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ اخبارات میں خبر چھپی کہ فرانس کے اندر پیرس جو ان کا دارالحکومت، تو وہاں پر کوئی ایسا ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار بھی متنازع شکل میں پیش کرنے کا پروگرام ہے۔ سلطان کو پتہ چلا، یہ خبر پڑی، فرانسیسی سفیر کو بلایا اور خود سلطان نے جنگی لباس پہنا، سفیر کو طلب کیا اور غضبناک ہو کر اس کے ساتھ گفتگو کے تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، پھر اپنی شان اور عظمت خود بیان کی کہ میں مشرق کا حکمران ہوں، میں عربوں کا حکمران ہوں، میں یورپ کا حکمران ہوں۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ کئی بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ میرا سب کچھ میرے پیغمبر کے قدموں پر نچھاور ہے۔ اگر ہم اپنے پیغمبر کی حرمت پر پیرا نہیں دے سکتے، ان کے ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ سب کچھ تباہ ہو جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے حکمرانوں کو پیغام دے دو، اگر وہ یہ ڈرامہ پیش کرنے سے باز نہ آئے تو تم دیکھ رہے ہو کہ میں کس لباس کے اندر ہوں۔ میری طرف سے فرانس کے خلاف اعلان جنگ ہے اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے۔ تو باز آگے وہ آج بھی اگر مسلمان پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی ہم اسلام کا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا تحفظ نہ کر سکیں۔ یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بات بہرحال ہمارے دشمن کو، مخالفین کو اور مسلمانوں سے عناد اور دشمنی رکھنے والوں کو یہ بات پوری طرح سمجھ آ چکی ہے
کہ مسلمانوں کی اصل طاقت جو ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ وابستگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ اگر یہ محبت ان کے دلوں سے نکال دی جائے تو اسلام باقی نہیں رہے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا تو پھر مسلمان بھی باقی نہیں رہیں گے۔ بھائی جب آپ کا نظریہ کوئی نہیں، قومیں پہچانی جاتی ہیں اپنے تشخص سے، خاص طرح کی عصبیت سے۔ وہ عصبیت کیا ہے جس کا ہمیں ہر حال میں جس کا لحاظ کرنا ہے، خیال کرنا ہے، وہ عصبیت اسلام کی ہے۔ باقی ساری عصبیتیں ختم ہیں۔ قومیں کسی نہ کسی عصبیت کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کی عصبیت وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام سے والہانہ محبت ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ یورپ اور مغرب کی سازش کو بانپتے ہوئے کہ یہ اس فکر میں ہے کہ مسلمانوں کے دل سے پیغمبر کی محبت نکال دی جائے، اس لیے کہ وہ یہ جان چکے ہیں کہ اصل مسلمانوں کی طاقت یہی ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ سازش ہے جو مسلمانوں کے خلاف رچائی گئی، اور آج بھی جس پر وقتاً فوقتاً کبھی یہود، کبھی ہنود اور کبھی اہل مغرب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل مسلمانوں کی طاقت اپنے پیغمبر سے والہانہ محبت ہے۔ اگر یہ محبت ختم ہو جائے تو اسلام ختم، اسلام ختم تو مسلمان ختم۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر ادراک کریں کہ یہ جو اسلام پر حملے ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں۔